السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ ومغفرتہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ہماری 3 تختیاں نورانی قاعدے کی مکمل ہو چکی الحمدللہ۔ اب ہم 4تھی تختی پڑھنے جا رہے ہیں اور اس کا نام ہے حرکات۔ حرکات یہ حرکت کی جمع ہے، اور حرکت زبر کو حرکت کہتے ہیں، زیر کو حرکت کہتے ہیں، پیش کو حرکت کہتے ہیں، اور تینوں کو ملا کر حرکات، چونکہ تینوں مل کر جمع بن جاتی ہیں۔ تو اس میں ہدایات جو ہیں وہ کیا لکھی ہوئی ہیں، یہ بہت اہمیت کی حامل ہیں، کیونکہ بہت کثرت سے ان کا استعمال ہوتا ہے نورانی قاعدے کے اندر اور قرآن کریم کے اندر۔ ہدایات، حرکات اس طرح یاد کروائیں۔ یہ بچوں کے لیے ہے کہ ان کو حرکات کس طرح یاد کروائی جائیں۔ وہ اس طرح کہ آپ پہلے ایک لائن لگائیں، ٹھیک ہے نا جی۔ لائن لگانے کے بعد اس کے اوپر زبر کی شکل بنائیں، پھر جو ہے بچوں کو جو ہے وہ سمجھائیں کہ بیٹا یہ جو ٹیڑھی سی جو لکیر میں نے بنائی ہے اس کو کہتے ہیں جی زبر، یہ زبر ہے۔ یعنی اس میں آپ نے کتنی چیزیں سکھانی ہے، ایک تو ایک شکل سمجھانی ہے، ایک شکل کی جگہ، ٹھیک ہے، اور اس کا نام اور پڑھنے کا طریقہ۔ سمجھ آ گئی جی۔ ہم نے کیا بچوں کو بتانا ہے، سیکھنا کیا ہے جی، کہ ایک تو شکل کا نام، شکل کی جگہ اور پڑھنے کا طریقہ۔ تو سب سے پہلی چیز کہ یہ شکل ہم نے بنا دی، اس شکل کا نام ہے جی زبر۔ ایک شکل کا نام ہم نے بتا دیا کہ اس کو زبر کہتے ہیں۔ یہ ہوتی کہاں ہے، یہ اوپر ہوتی ہے۔ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتی ہے یا اوپر ہوتا ہے، یوں کر لیں کہ زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں آتا ہے جی کہ اس کو پڑھنے کا طریقہ یہ ہے کہ اس کو جلدی پڑھنا ہے، حرکت کو جلدی پڑھنا ہے، ایسے ہی زیر اور ایسے ہی پیش، ٹھیک ہے۔ شکل کا نام، شکل کی جگہ اور پڑھنے کا طریقہ۔ زبر، اس شکل کا نام زبر ہے، زبر ہمیشہ حرف کے اوپر ہوتا ہے اور اس کو جلدی پڑھا جاتا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھا جاتا ہے، بغیر کھینچے پڑھا جاتا ہے۔ ایسے ہی زیر، شکل کا نام زیر ہے اور زیر حرف کے نیچے ہوتی ہے، اور اس کو پڑھنے کا طریقہ کیا ہے کہ جلدی پڑھنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے۔ ایسے ہی پیش کا ہم نے کیسے سمجھانا ہے کہ پیش ہمیشہ حرف کے اوپر مڑا ہوا ہوتا ہے۔ پیش کیسے، یہ مڑا ہوا ہوتا ہے۔ کیسے کہنا ہے جی، شکل کا نام کیا ہے جی پیش۔ پیش کیسی ہوتی، مڑی ہوئی ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور کیا کرنا ہے جی، شکل کہاں ہوتی، یہ اس شکل کی جگہ کیا ہے، یہ اوپر ہوتی ہے، ٹھیک ہے۔ اور آخر میں کیا ہے، اس کو پڑھنے کا طریقہ کہ اس کو جلدی پڑھنا ہے، بغیر کھینچے پڑھنا ہے، جھٹکے کے بغیر پڑھنا ہے۔ امید ہے بات واضح ہو چکی ہوگی۔ آگے ہے جی حروف پر حرکات لگا کر بتلیں۔ پہلے ہم نے بغیر کسی حرف لکھے اس پر حرکات بتانی ہے۔ اب دوسرے نمبر پر ہم پھر حرف لکھیں، با لکھ دیں، با کے اوپر حرکات لکھ دیں، ٹھیک ہے۔ حرکات کو قطعاً کھینچنے نہ دیں، یہ چیز قابل غور ہے کہ حرکات کو قطعاً بالکل نہیں کھینچنا، اتنا بھی جلدی نہ پڑھنے دیں کہ جھٹکا محسوس ہو۔ مطلب کھینچنا نہیں ہے تو کھینچیں گے نہیں تو جلدی پڑھو گا، تو اب اتنا بھی جلدی نہیں پڑھنا کہ جھٹکا محسوس ہو، ٹھیک ہے۔ 2 چیزیں۔ نمبر 3، اور مجہول بھی نہ ہونے دیں، مطلب جلدی پڑھیں، کھینچے نہیں، جھٹکا نہ ہو اور مجہول نہ ہو، ٹھیک ہے۔ جب ہم تختی پڑھیں گے پھر آپ کو بتائیں گے کہ جھٹکا کون سا ہے، مجہول کیسے ہوتا ہے، ایسے، ٹھیک ہے۔ تنبیہ، جس الف پر جزم یا کوئی حرکت ہو۔ کیا کہہ رہے ہیں جی، تنبیہ کیا کہہ رہے ہیں، جس الف پر، ٹھیک ہے، جزم یا کوئی حرکت ہو اسے حمزہ کہتے ہیں۔ مطلب الف اگر اس کے اوپر نہ زبر ہے، نہ نیچے زیر ہے، نہ اس کے اوپر پیش ہے، تو وہ کیا ہے جی، الف ہے۔ لیکن اگر اسی الف کے اوپر زبر لگا دیں یا زیر لگا دیں یا پیش لگا دیں یا اس کے اوپر جزم لگا دیں تو وہ کیا بن گیا، وہ الف نہیں رہا بلکہ وہ حمزہ بن گیا،
اس کو حمزہ بولیں گے. ٹھیک ہے. آگے جی حرکات کی تختی میں حروف کے مخارج کی ترتیب کا لحاظ رکھا گیا ہے. وہ کہہ رہے ہیں جی یہ حرکات کی جو تختی ہے اس میں حرکات کی تختی میں حروف کے مخارج کی ترتیب کا، کہ جیسے مخارج ہے نا جی اسی اعتبار سے الفاظ لکھے گئے ہیں. جیسے حمزہ اور ہا یہ ادا ہوتے ہیں حلق کے اس حصے سے جو سینے کی طرف ہے. ٹھیک ہے. تو وہاں سے یہ حمزہ اور ہا ہو گئے. اس کے بعد عین اور ہا آتے ہیں وہ حلق کے درمیان سے. ٹھیک ہے. تو اس کے بعد غین اور خا آتے ہیں یہ حلق کا وہ حصہ جو منہ کی طرف ہے. تو 3 حصے ہو گئے، مطلب نیچے سے اوپر کو آنا ہے. اس کے اوپر قاف اور کاف ہیں پھر ان کو لکھا گیا. پھر اس کے بعد جو الفاظ آتے ہیں ان کو لکھا گیا. مطلب جو حروف کے مخارج کی ترتیب ہے اسی اعتبار سے الفاظ یہاں پر حرکات کی تختی میں لکھے گئے ہیں. لہٰذا بچوں کو بتلائیں کہ یہ 2 حمزہ اور ہا جو نیچے لکھے آپ کو نظر آ رہے ہوں گے، یہ 2 حمزہ اور ہا یا 3 حروف تا دال تا ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. اور اپنی صفات کی وجہ سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے. تو کیا کرنا ہے جی، ہم نے کوشش کرنی ہے کہ بچوں کو جب ہم نے پڑھانا ہے یا خود پڑھنا ہے تو حروف کا خیال رکھ کر پڑھنا ہے. لہذا بچوں کو بتلائیں کہ یہ 2 حمزہ اور ہا یا 3 حروف حمزہ ہا یا 3 حروف تا دال تا ایک ہی جگہ سے پڑھے جاتے ہیں اور اپنی صفات کی وجہ سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. سمجھ آ گئی جی؟ یہ آپ کو پھر میں ریپیٹ کر دیتا ہوں. یہ جو آخری لائن لکھی ہوئی ہے ہم نے بچوں کو بتا دینا ہے کہ جو حمزہ اور ہا ہے، حمزہ اور ہا یہ ایک جگہ سے پڑھے جاتے ہیں. ایسے ہی تا دال تا یہ تینوں ایک جگہ سے پڑھے جاتے ہیں اور اپنی صفات کی وجہ سے جو ان کے اندر صفت ہے اس کی وجہ سے الگ الگ پہچانے جاتے ہیں. ٹھیک ہے جی. اب آتے ہیں ہم تختی کی طرف. جی یہ دیکھیں آپ کے سامنے پہلا لکھا ہے جی الف لکھا ہوا ہے. ٹھیک ہے. اب اگر اس کے اوپر زبر نہ ہوتی تو یہ الف تھا، لیکن اب اس کے اوپر زبر آ گئی ہے تو پیچھے انہوں نے بتایا ہے کہ الف کے اوپر زبر آ جائے یا زیر آ جائے یا پیش آ جائے یا حرکت جزم آ جائے تو وہ حمزہ ہوتا ہے. اب اس کو الف نہیں بولیں گے، اس کو ہم حمزہ بولیں گے. ایسے ہی یہ دوسرا حمزہ زیر ای یہ حمزہ پیش او، اس کو ہم حمزہ بولیں گے. ٹھیک ہے نا جی. اب پہلے ہم تعوذ اور تسمیہ پڑھتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم. تختی نمبر 4 حرکات. حمزہ زبر آ، زبر میں زا ہے، زبر کو سخت بولنا ہے. زبر حمزہ زبر آ. اب ایک تو یہ بات ہے کہ اس کو حمزہ بولنا ہے. نمبر 2 آ کو جلدی بولنا ہے. حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے. جھٹکا نہیں دینا. آ جھٹکا نہیں دینا. ایسے جیسے پڑھ رہا ہوں نا ایسے نہیں پڑھنا. حمزہ زبر آ ایسے نہیں پڑھنا بلکہ آرام سے پڑھنا ہے. حمزہ زبر آ. ٹھیک ہے. اور انہوں نے ایک بات وضاحت سے کی تھی کہ اس کو کھینچنا نہیں ہے. حمزہ زبر آ ایسے کھینچنا نہیں ہے. ٹھیک ہے. اور مجہول کی بات کی تھی تو وہ ہوگا زیر اور پیش میں. حمزہ میں زبر میں عموماً اتنا مجہول نہیں ہوتا، زیر اور پیش میں مجہول زیادہ سمجھ میں آتا ہے. جیسے کہ حمزہ زیر ای، حمزہ زیر ای ای یہ صحیح ہے، لیکن حمزہ زیر اے یہ مجہول ہے. ایسے حمزہ پیش او یہ ٹھیک ہے، او غلط ہے. ٹھیک ہے. او مجہول ہو گیا. اب صحیح تلفظ کیا ہے جی؟ ایسے پڑھنا ہے اس کو. حمزہ زبر آ، حمزہ زیر ای، حمزہ پیش او، آ ای او. جلدی بولنا ہے. آ ای او، آ ای او، آ ای او، آ ای او. ٹھیک ہے. آ ای او. اور اس بات کا
خیال رکھنا ہے کہ اتنا جلدی نہ پڑھو کہ جھٹکا محسوس ہو. آ ای او, ٹھیک ہے. آگے ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو, ہا ہی ہو. اس میں ایک ہجے ہیں جسے ہم جوڑ کہتے ہیں, ملانا. ایک رواں ہے, حمزہ زبر یہ ہے ہجے, جوڑ آ یہ رواں ہے, ٹھیک ہے. اکٹھا پڑھیں, آ ای او یہ رواں ہے, ہا ہی ہو یہ رواں ہے, ٹھیک ہے. تو بچوں کو ہم نے ہجے بھی کروانے ہیں اور رواں دونوں طریقوں سے پڑھانا ہے, ٹھیک ہے. اصل چونکہ رواں ہے, قرآن کریم کو ہم رواں طریقے سے پڑھتے ہیں, روانی سے پڑھتے ہیں, تو اس لیے ہجے کے ساتھ ساتھ, جوڑ کے ساتھ ساتھ بچوں کو جو ہے وہ پڑھانا ہے جی, ساتھ ساتھ رواں بھی پڑھانے ہیں, ٹھیک ہے نا جی. تو اب آپ آگے بڑھتے ہیں جی. آگے عین زبر ع, عین, عین زبر ع, عین زیر عی, عین پیش عو, عائعو, عائعو, عائعو. تو عین کی آواز واضح ہو, اس میں حمزہ اور عین واضح ہوں. پہلے ہم نے پڑھا ہے آ ای او, وہ حمزہ کی آواز ہے, یہ عین ہے عائعو. اگر یہاں بھی ہم آ ای او پڑھ دیں گے تو حمزہ اور عین میں فرق نہیں رہے گا, اس لیے عین کی آواز حلق کے درمیان سے نکالنی ہے, واضح سمجھ آئے حمزہ اور عین کا فرق. آ یہ عین ہے, آ حمزہ ہے, عی عین ہے, ای یہ حمزہ ہے, او یہ عین ہے, او یہ حمزہ ہے. تو حمزہ اور عین میں واضح فرق کر رہے ہیں. جیسے لکھنے میں فرق ہے ایسے ہی پڑھنے میں بھی فرق ہونا چاہیے. تو صحیح تلفظ ہے جی عائعو, عائعو, عائعو. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ دونوں عین اور ہا یہ وسط حلق, انہیں حلق کے درمیان سے پڑھے جاتے ہیں. ہا زبر ہا, ہا, ہا زبر ہا, ہا زیر ہی, ہا زیر ہی, ہا پیش ہو, ہا پیش ہو, ہا ہی ہو, ہا ہی ہو, ہا ہی ہو. تو مجہول کا بھی خیال کرنا ہے کہ مجہول ہا ہی ہے ہو ایسے نہ ہو, ہا ہی ہے نہ ہو, ہو نہ ہو, ٹھیک ہے. ہا ہی ہو, ہا ہی ہو. زبر پڑھنی ہے تو منہ کو پورا کھولنا ہے. اس میں دو چیزیں ہوتی ہیں, رفع الصوت, ٹھیک ہے نا جی, زبان کا آواز کا اٹھانا, ٹھیک ہے نا, رفع الصوت آواز کا اٹھانا, ٹھیک ہے نا, اور منہ کا کھلنا, ٹھیک ہے نا. اور زیر کے اندر منہ کو, ہونٹوں کو نیچے کی طرف مائل کرنا, اور پیش میں پورا ہونٹ گول کر کے اس کو ادا کرنا ہے, ٹھیک ہے نا جی. پھر پڑھیں عائعو, عائعو, حاحیحو. آگے بڑھتے ہیں جی. یہ غین اور خا ہیں, یہ دونوں اس حلق سے پڑھے جاتے ہیں, حلق کے اس حصے سے پڑھے جاتے ہیں جو منہ کی طرف ہے, جو حلق کا حصہ منہ کی طرف ہے. غین, غین زبر غو, غو اس کو پور پڑھنا چونکہ یہ موٹے روح میں سے ہے. غین زیر غی, غی گی نہیں پڑھنا, گاف کی آواز نہ آئے. ایسے ہی غین پیش غو, غو. تو کوشش یہ کرنی ہے کہ جب یہ غین ادا کرنا ہے تو حلق جو ہے ناک میں آواز نہ جائے, ٹھیک ہے, اور کوشش کرنی ہے کہ اس میں گاف کی آواز نہ آئے. غین, غین زبر غو, غین, غین زیر غی,
غین پیش غو، غاغی غو، غاغی غو. اور حروف کو موٹے کرتے وقت اس بات کا خیال کرنا ہے کہ ہونٹ گول نہ ہو. ہونٹ گول ہوں گے تو اس میں واو کی آمیزش آ جائے گی. اس لیے حروف کو موٹا کرتے وقت منہ کو کھولنا ہے، گول نہیں کرنا، وہ نہیں کرنا، وہ غو پڑھنا ہے. غاغی غو، غاغی غو. آگے پڑھیں جی. خا زبر خا، خا، خا زبر خا، خا زیر خی، خا پیش خو، خاخی خو، خاخی خو، خاخی خو. تو آج کے لیے اتنا ہی. تو یہ تختی پہلی ہماری حرکات والی ہے، اس کو دھیان سے پڑھیں تاکہ جب ہم آگے پورے جملے پر جائیں تو اس وقت پڑھنے میں ہمیں دقت محسوس نہ ہو. یہاں پر اپنے مخارج کا خیال کر کے پڑھنا ہے اور مجہول نہیں پڑھنا، جلدی پڑھنا ہے اور بغیر کھینچے پڑھنا ہے، بغیر جھٹکے کے پڑھنا ہے اور مجہول کیے بغیر پڑھنا ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے اللہ ہمیں قرآن کریم کو صحیح تجوید کے ساتھ پڑھنے کا شوق نصیب فرمائے اور توفیق نصیب فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.